اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آپ نے سنا مشرکین عرب نے کچھ چیزوں کو حلال کیا تھا، کچھ چیزوں کو حرام بنایا تھا اپنی طرف سے اور متھے اللہ کے لگایا تھا۔ آج کے درس میں اللہ 9 چیزوں کو بیان فرمائے گا جن کو اللہ نے حرام کیے، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے مشرکین اور عام لوگ بھی اسے حلال سمجھتے ہیں، اور جن کو اللہ نے حلال کیا مشرکین انہیں حرام سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، میرے پاک پیغمبر ان کو کہو آؤ میرے پاس، اتلو میں پڑھ کر سناؤں، ما وہ چیزیں کہ حرم ربکم جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام کیے۔ نمبر 1 اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ نہ انسانوں میں سے اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ جنات میں سے کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ فرشتوں میں سے کوئی اللہ کا شریک ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر بھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور اللہ کے افعال کے اندر بھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، دوسرے نمبر کا بڑا گناہ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ماں باپ کی نہ قدری مت کرنا، ماں باپ کو اف تک مت کہنا، نہ قولاً ماں باپ کی نافرمانی کرنا، میں آپ تو سمجھدار ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا چپ کر کے بے، یہ باپ کی ماں باپ کی یہ قولاً نافرمانی ہے، آگے سے باتیں سنانا۔ اور فعلاً نافرمانی یہ ہے باپ نے کوئی بات کی یا ماں نے کوئی بات کی، بیٹے نے بیٹی نے ناک چڑھایا اوپر کر دیا، ماتھے پہ بل بنائے، تو یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ماں باپ کو تنگ کرنا یہ حرام ہے، ماں باپ کو ستانا یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، من املاق، فقر و فاقے کی وجہ سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان بچوں کو بھی رزق دیں گے۔ یہ تیسرا گناہ ہے اور یہ وہ تیسری چیز ہے جسے اللہ نے حرام کیا۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ شرمساری کی وجہ سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یہ بچی بڑی ہوگی کل کسی کی بہو بنے گی، وہ ہمارا داماد بنے گا، ہماری نظریں اس کے سامنے گر جائیں گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، وہ اپنی بچیوں کو اس طرح قتل کرتے۔ اور کبھی تو یوں بھی کرتے تھے کہ آج یہ بچی پیدا ہوئی ہے، کل اس کو دودھ پلانا ہے، پھر کھانے کے قابل ہو جائے گی، کھانا کھلانا پڑے گا، پھر اس کو پڑھانا پڑے گا، اور ایک دن جوان ہو جائے گی، اٹھا کر کسی اور کو دے دیں گے، تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے کیا کرتے تھے؟ ان کو بھی قتل کرو۔ اور ایک یہ بھی رسم تھی، 10 بیٹے ہوتے تو ایک بیٹا سب سے آخری بیٹا وہ اپنی بنائی ہوئی رسموں کے مطابق اسے ذبح کر دیتے تھے۔ فرمایا اپنی اولاد کو قتل مت کرنا ہے جی، کیوں؟ اگر رزق کی وجہ سے کرتے ہو، اللہ تو تمہیں بھی رزق دیتا ہے، انہیں بھی رزق دے گا ظالموں۔ اگر یہی حال ہے تو پھر خود کیوں نہیں مرتے ہو؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چوتھا گناہ، چوتھی وہ چیز جسے اللہ نے حرام کیا، فرمایا بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جانا جی، بے حیائی کے قریب مت جانا،
ما ظہر منہا، وہ جو ظاہراً بے حیائی ہوتی ہے جی، مجلسیں لگتی ہیں، گانے ناچ ہوتا ہے جی، ہجڑے آتے ہیں، ڈانس ہوتی ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، اس کے قریب بھی مت جانا۔ وما بطن، اور وہ جو برائیاں بے حیائیاں چھپی چھپا کر ہوتی ہیں نا جی محفلوں کے اندر، وہ بند کمروں کے اندر، وہ شراب خانوں کے اندر، فرمایا اس کے قریب مت جانا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نمبر 5، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرنا، الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ کسی بھی جان کو قتل کرنا یہ کیا ہے جی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ اللہ نے حرام کیا۔ الا بالحق، مگر حق کے ساتھ آپ قتل کر سکتے ہو۔ حق کی 3 صورتیں آپ نے سنی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی بندہ مسلمان تھا، الیاذ باللہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، شریعت کہتی ہے اس بندے سے پوچھا جائے گا بتاؤ کس وجہ سے آپ مرتد ہوئے ہو جی، اس کے جو سوال جواب ہیں، اعتراضات ہیں، کوئی شکوک و شبہات ہیں، اسے دور کیا جائے گا۔ اگر پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوتا تو تیسرے دن اسے قتل کر دینا ہے۔ دوسرا قتل حق یہ ہے، کسی بندے نے کسی کو عمدن جان بوجھ کر قتل کر ڈالا جی، شریعت کہتی ہے قصاصاً اس بندے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے، شادی شدہ تھا، اس نے زنا کر ڈالا تو شریعت کہتی ہے اسے کیا کیا جائے گا جی، سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ قتل بالحق کی صورتیں، یہ 3 صورتیں۔ اس کے علاوہ کسی بندے کو قتل کرنا یہ حلال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تمہیں یہ تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ جاؤ جی۔ نمبر 6، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر احسن طریقے کے ساتھ۔ احسن طریقہ کیا ہے جی؟ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اس کی جو جائیداد ہے، اس کے جو پیسے، اس کے جو گھریں، مکانات ہیں، جائیدادیں، آپ ایمانداری کے ساتھ استعمال کرو جی۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بچہ کیا ہو جائے جی، بالغ ہو جائے، قوت مضبوط ہو جائے۔ ہاں اگر یتیم کا مال ہے، آپ سوچتے ہو کہ یہ مال ویسے پڑا رہا ضائع ہو جائے گا، یا یہ کہیں اڑا دے گا، تو آپ اس کو فائدے والی جگہ پہ آپ لگا سکتے ہو تاکہ یہ اس کا مال بھی محفوظ رہے، اس کو نفع بھی آتا رہے۔ وہ نفع آپ نے نہیں لینا جی، وہ نفع یتیم کا ہے جی، مال بھی یتیم کا ہے جی۔ آپ نے پیچھے سنا ہے 4 پارے کے اندر جی، انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو بندہ یتیم کا مال کھاتا ہے نا جی، وہ حقیقت میں جہنم کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے جی۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب اس یتیم کا مال کھانے کی وجہ سے اللہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے۔ دیکھیں جی یہ بہت صورت پیش آتی ہے جی، اکثر اوقات والد فوت ہو جاتا ہے، پیچھے بچے رہ جاتے ہیں جی، یتیم رہ جاتے ہیں، تو معاشرے کے لوگ، رشتہ دار، کنبے قبیلے کے لوگ وراثت کے تقسیم ہونے سے پہلے اس بچے کے مال میں سے، ان یتیموں کے مال میں سے پھر صدقے کرتے ہیں جی، خیراتیاں کرتے ہیں جی، پھر تیجے کرتے ہیں جی، پھر 7ویں کرتے ہیں، پھر 40ویں کرتے ہیں جی۔ یہ حلال نہیں ہے جی، حرام ہے یہ شرعاً، یہ صورتیں بدعت ہیں، اور یہ مال کھانا کیا ہے جی، حرام ہے جی۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے، کہتے کیا ہے جی، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے جی صدقہ خیرات کس پر لگتا ہے جی، جو غریب ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، صاحب نصاب نہ ہو۔ اور وہ دعوت اڑانے والے کون ہوتے ہیں جی؟ سب سے بڑی VIP قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی VIP قسم کی ڈش ہوتی ہے جی، یہ اس کا مال کھائے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کے جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے اگر اس کا صدقہ خیرات کیا جاتا ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے ورثاء اجازت دے دیتے ہیں تو پھر 2 صورتیں ہیں جی۔ اگر ورثاء سارے کے سارے بالغ ہیں تو وہ اپنی اجازت دیتے ہیں، پھر مشترکہ مال میں سے کچھ کیا کر سکتے ہیں جی، آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اگر ورثاء میں سے اس کی اولاد کیا ہے جی، نابالغ ہے، اور وہ نابالغ بچے بچیاں اجازت بھی دیتے ہیں، تب بھی وہ صدقہ خیرات کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے جی، حلال نہیں ہے۔ یہ صورت بہت پیش آتی ہے جی، لہٰذا اس صورت سے اپنے آپ کو بچانا ہے جی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، 7واں گناہ، 7ویں وہ چیز جسے اللہ نے حرام کیا، فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ماپ پورا کر کے دو جی۔ دودھ ہے نا جی، آج کل تو دودھ ہی بکتا ہے جی، ماپ کر کے، وہ بڑے بڑے ڈبے ہوتے ہیں،
تو یہ دیتے وقت کیا کرنا ہے جی؟ پورا دینا ہے جی، اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی جی، مکس نہیں کرنا۔ آج کل تو ملاوٹ ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ پورا دے دے نا جی تو خالص تو پھر بھی نہیں ہوتا، ملاوٹ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من غش فلیس منا، جو بندہ کسی چیز کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، ضروری نہیں ہے دودھ ہے جی، باجرے والے، گندم والے، دکانوں والے یا اور چیزیں بیچنے والے بیچ میں ملاوٹ کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ بطور تحدید کے فرمایا، زجرن فرمایا کہ وہ ہمارے راستے پہ نہیں ہے۔ اور فرمایا والمیزان بالقسط، اگر تولنے والی چیز ہے تو اسے انصاف کے ساتھ تول کر دینا، وہاں پر ڈنڈی مت مارنا جی، کانٹا ٹھیک رکھنا، ترازو ٹھیک رکھنا جی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ اللہ نے جو احکام بیان فرمائے ہیں نا جی، یہ سارے ہم آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن انسان ہے جی لالچی ہے، حریص ہے، جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہاں پر ڈنڈی ضرور مارتا ہے جی، جہاں پیٹ بھرنے والی کوئی چیز آئے نا جی وہاں پر ڈنڈی مارتا ہے۔ فرمایا ماپ تول کے اندر کبھی کمی مت کرنا جی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، آٹھویں چیز وہ چیز جسے اللہ نے حرام کیا، فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب کوئی بات کرو نا جی تو فَعْدِلُوا، انصاف کے ساتھ کرنا ہے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ۔ دیکھیں جی شریعت نے کہا ہے آپ کو، اگر آپ کو کسی جگہ پہ بلایا جا رہا ہے تو آپ نے وہاں پر حق کی بات کرنی ہے، اگرچہ وہ حق آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کے خلاف کیوں نہیں جاتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، ایک طرف دشمن ہے جی، غیر ہے، ایک طرف والد ہے جی، غلط کر رہا ہے تو والد کو کہو کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہو، یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے جی۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، نمبر 2، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے جی؟ جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں جی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بندگی کس کی کرنی ہے جی؟ اللہ کی کرنی ہے، اور احکام اور نقش قدم چلنا ہے جی اللہ کے پیغمبر کے اوپر چلنا ہے۔ فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ وہ 9 چیزیں تھیں جن کو اللہ نے حرام کیا تھا، لیکن مشرکین مکہ ان کو حلال سمجھ کر کیا کرتے تھے، اور جن کو اللہ نے حلال کیا تھا انہیں وہ بدبخت ظالم حرام سمجھتے تھے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرے پاک پیغمبر اعلان کر یہ راستہ میرا راستہ ہے، مستقیمہ، سیدھا راستہ ہے۔ یہ 9 چیزیں جو ہے نا جی، یہ تمہیں سیدھی رب کی دربار میں لے کر جانے والی ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ، لہٰذا اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مت پیروی کرو اور راستوں کی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم اللہ کی مخالفت سے، اللہ کے راستے سے جدا ہونے سے بچ جاؤ۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔